السلام علیکم ناظرین، پروگرام باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آپ کی صبح کو مزید باخبر بنانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی صاحب۔ آج لاہور سے میں جوائن کریں گے قاضی ندیم اقبال، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے ہی میاں حبیب، جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے رحیم یوسف زئی صاحب۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ایف بی آر کی ایک بڑی چالاکی پکڑ لی ہے، جس کے تحت سگریٹ انڈسٹری کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے اربوں روپے کا ٹیکس کم کیا گیا۔ ہوتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ جہاں پر عالمی معاہدوں کے مطابق پاکستان میں سگریٹ نوشی پر قابو پانا لازم ہے، تو پھر اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ کیوں دی گئی؟ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیب نے ملک بھر میں 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے سرکاری افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے خط کے بعد ملک بھر کے نیب کے دفاتر ایسے افسران کے خلاف انکوائری کر کے آئندہ 5 ہفتوں میں اپنی رپورٹ نیب ہیڈ کوارٹر کو ارسال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وفاق اور دوسرے صوبوں میں تعینات افسروں کی بڑی تعداد پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں پر قابض ہے۔ نگران حکومت نے سرکاری رہائش گاہوں پر قابض افسران کی فہرستیں مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تحریک انصاف نے وزیراعظم سمیت دیگر حکومتی عہدیداروں کے پروٹوکول کو کم کرنے کے لیے روایتی بلو بک تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں ناظرین پانی کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کے باعث ماہرین مختلف آپشن تجویز کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے پانی کی قلت پر قابو پانا ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال قبل شروع کیے جانے والا برن سینٹر منصوبہ تاحال مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بزنس گارنٹیوں میں بے لگام کرپشن کے باعث ہزاروں بزنس مینوں کی رقوم سرکاری محکموں میں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ ہوتی صاحب، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ایف بی آر کی ایک بڑی چالاکی پکڑی ہے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کی مراعات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک 3rd ٹیئر متعارف کروایا۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 3rd ٹیئر متعارف کرانے کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن میں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت کے اوپر جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ کیا، اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹیکس وصولیوں میں سگریٹ انڈسٹری سے ٹیکس وصولیوں میں 33 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہمیں تو یہ باغ دکھائے گئے تھے کہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا، یہاں پہ تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ کل جاوید جہانگیر صاحب جو آڈیٹر جنرل ہیں، کل وہ بیٹھے، ان کی جو باتیں میں نے سنی تو اس سے پتہ چلا کہ ہم ان کے خلاف کافی بولتے رہتے ہیں یہاں سے، لیکن انہوں نے بہادری دکھائی۔ جو 3rd ٹیئر کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ 3rd ٹیئر جو ہے اس میں بڑی کمپنیوں کو ڈال دیا گیا، بڑی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کھلی مراعات ہے نا، وہ تو دے نہیں سکتا ایف بی آر، کیونکہ یہاں این جی اوز کی اس پہ نظر ہے، باہر سے دوسرے اداروں کی اس پہ نظر ہے کہ یہ کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کیا ٹرک کی؟ آڈیٹر جنرل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 5 سال سے نہ ان کا سروے کیا ہے ان کمپنیوں کا، نہ آڈٹ کیا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا کرائم ہے ایک ایسی انڈسٹری میں سروے اور آڈٹ نہ کرنا جس پر لوگوں کی نظر ہے اور جس کا معاملہ ڈائریکٹ صحت عامہ سے۔ اچھا، اب جب یہ بات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ٹیکس اور آڈٹ اور سروے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے، یعنی ٹیکس جو ہے وہ ان کا کم ہو گیا۔ وہ کیسے کم ہوا؟ وہ ایسے کم ہوا کہ آڈٹ اور سروے نہیں ہوا، ان کو زیادہ ٹیکس نہیں دینا پڑا، انہوں نے اپنے پیکٹس کی قیمتیں کم کر لیں تاکہ جو سمگل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اس سے 2 نقصانات ہوئے۔ ایک نقصان یہ ہوا کہ سگریٹ کے ریونیو یعنی ٹیکس کم ہو گیا، جو ٹوٹل ٹیکس آنا تھا وہ کم ہو گیا، کیونکہ کم قیمت کی ڈبی پر ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کیا نقصان ہوا کہ دھڑا دھڑ مارکیٹ بھر گئی سستے سگریٹ سے اور صحت عامہ کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب اس صورتحال میں نے پتہ کیا کہ یہ اصل میں ہوا کیسے ہے سارا، کیونکہ ایک دم تو ٹیکس کم نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایک دم وہ ڈبی کی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کو تو تمباکو بھی سستا ملا، تمباکو بھی سستا ملا۔ پاکستان ٹوبیکو کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تمباکو کا ٹیکس کٹھا کرے، پر کے جی وہ کوئی 9 روپے کٹھا کر رہے تھے، 9 کے قریب۔ تو وہ جو انہوں نے کیا کیا کہ پتہ چلا کہ بھئی ادھر تو اوپر کمپنیوں کو آڈٹ نہیں ہوا، سروے نہیں ہوا، لہٰذا وہ جتنا بھی مال خریدیں گے تو ٹیکس والوں کو پتہ نہیں چلے گا۔
یہ بھی تھا کہ ٹیکس والوں نے سروے اور آڈٹ نہ کر کے پہلے سے ہی ان کے ساتھ ملم ملاپ کر لیا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہے اب چونکہ ان کا سروے اور آڈٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا مال خریدا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بغیر کاغذوں پہ لائے ہوئے مال دے دیا ان کو، لہٰذا وہ جو سمگل انڈسٹری تھی، سمگل کرنے والی، یا پھر وہ جو غیر قانونی انڈسٹری یہاں بنی ہوئی ہے پاکستان میں جو ٹیکس نہیں دیتی، اس کے برابر آ گئے یہ دونوں، یعنی کہ یہ بھی غیر قانونی ہو گئے۔ اب ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ فیکٹریاں بہت زیادہ ہیں، اور خود ایف بی آر نے کہا کہ جیلم میں بھی ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے۔ بھائی جیلم میں فیکٹری بن کس طرح گئی؟ یہ فیکٹری کوئی ایک دن میں بنتی ہے؟ اچھا وہ بن گئی تو آپ نے پکڑ کے کیا کیا؟ وہ رپورٹ بھی نہیں دی۔ جب آڈیٹر جنرل نے سارا یہ کھول دیا سارا معاملہ، تو ڈاکٹر اقبال صاحب جو آئی آر ایس کے ہیں، ان کے منہ سے کچھ اور نہ نکل سکتا، فوراً نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں۔ ریکنسیلیشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فگر اور ہمارے فگر میں جہاں پہ تفاوت ہے، ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم تفاوت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری یہ کہ اگر کسی کی طرف پیسے بنتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں۔ بھائی آڈیٹر جنرل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اب آپ پیسے لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری سگریٹ انڈسٹری جس پہ مقامی نظر بھی ہے اور انٹرنیشنل نظر بھی موجود ہے اور ہیلتھ کا ہیزرڈ بھی اس سے بن رہا ہے، اس پر ایف بی آر نے اپنے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت کمزور رکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ صاحب ایڈوکیٹ ملک عمران صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جان لیتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ ہوتی صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، ڈیٹیل آف پاکستان نے اب اس معاملے کی نشاندہی کی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ایف بی آر نے ٹوبیکو انڈسٹری کو ٹیکسوں میں چھوٹ دی، جس کے نتیجے میں ریونیو میں کمی ہوئی، جبکہ سگریٹ کے استعمال میں اضافہ ہو گیا۔ وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے بھی اس معاملے کی مخالفت کی اور اس پریکٹس کو انہوں نے روکنے کے لیے سفارشات دی، لیکن ایف بی آر کا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایف بی آر کی اس اقدام کے باعث اوورآل کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی خزانے پر بھی؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا اس بات پہ بولنے کا۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کو اس وقت ایک روپے کی ضرورت ہے، لیکن ایف بی آر جو ہے وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو فائدہ دینے کے لیے کسی بھی حد سے گزر چکا ہے۔ اس کے صرف ایک اقدام سے جو تھرڈ ایئر انہوں نے دیا، اس سے 2 جرم انہوں نے کیے۔ نہ صرف یہ کہ تھرڈ ایئر کے تحت قومی خزانے کو 32 ارب کا نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے ٹوبیکو انڈسٹری کو یہ کھلی چھوٹ بھی دے دی کہ وہ جو اپنے مختلف پروڈکٹس سے جو موسٹ سولڈ برانڈز تھے ان کی پرائس ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اس کی مد میں ابھی تک ملک کو 60 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ نقصان مسلسل ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ تھرڈ ایئر انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ٹوبیکو انڈسٹری اپنا نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لائے گی، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اپنے جو موسٹ سولڈ برانڈز تھے ان کی پرائس ایڈجسٹمنٹ کی اور ان کو لوور ٹیئر پہ لے آئے۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر پیکٹ پہ قومی خزانے کو 16 روپے کا نقصان ہوا، اور جب مجموعی پیداوار کے حساب سے دیکھا جائے پیکٹس کی تو ملک کو تقریباً 60 ارب کا نقصان ہو رہا ہے ہر سال۔ اور اگر آپ ان کے پروفٹس دیکھیں ٹوبیکو انڈسٹری کے، تو پی ٹی سی کے پروفٹس 103% تک جمپ کر چکے ہیں۔ یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، فائنینشیل سٹیٹمنٹس۔ آپ ملک صاحب کل آپ تشریف رکھتے تھے وہاں پر، آپ نے کچھ اعتراضات بلند کیے، لیکن وہاں پہ آپ نے اس معاملے پر بات نہیں کی کہ پاکستان ٹوبیکو کے جو چیف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم 8-9 روپے فی کے جی لیتے ہیں۔ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر تمباکو کو وہ صحیح طرح ریکارڈ نہیں کر رہے کہ کتنا انڈسٹری کو مل رہا ہے، اور اگر تمباکو کو سستا کر کے بغیر ٹیکس کے وہ دے رہے ہیں انڈسٹری کو، تو یہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہیزرڈ بن رہا ہے پاکستان کے لیے۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر سیس کے اوپر کریں گے تو یہ گروورز کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، جبکہ ٹوبیکو انڈسٹری جو ہے وہ اس پہ انحصار نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاؤں اگر ٹوبیکو انڈسٹری کو یہ ریگولیٹ کرنا چاہیں تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم ہے، پھر جو سگریٹ کے اندر جو فلٹر ہے وہ باہر سے آتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گرین لیف ٹریٹمنٹ کی صرف 2 فیکٹریاں ہیں پاکستان میں، اس کے بغیر کوئی بھی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہوتی صاحب یہ باخبر پروگرام کو بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے، ہم نے 6 ماہ قبل اس معاملے کی نشاندہی کی تھی اور مسلسل اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جب وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے خط لکھا تھا چیئرمین ایف بی آر کو۔ معاملہ یہ کہ ایف بی آر اب اس معاملے کے اوپر ریکنسیلیشن کر کے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا،
اس لیے کہ نیب اس معاملے کی تحقیقات شروع کر چکا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کرمنل نیگلیجنس فکس کر دی ہے کہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے مراد دی. مراد ہمیشہ آپ اس شعبے کو دیتے ہیں جس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور وہ بتا دے سکے. ایگزیکٹلی بڑا بتا. وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے چلا کر ان کو بتایا کہ آپ ایسے شعبے کو جس کو عالمی برادری جس کو ڈسکریج کرے جس پریکٹس کو. پاکستان WHO کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کر چکا ہے. ہم نے ہر سال بنیادوں کے اوپر ٹیکس بڑھانا ہے. سگریٹ نوشی کے جو اس کے اندر جو اس کی شرح ہے اس میں کمی لانی ہے. آپ کا یہ اقدام سگریٹ نوشی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. عالمی سطح کے اوپر یہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ساؤتھ افریقہ کے اندر کانفرنس ہوئی تھی جہاں پر پاکستان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اب جنیوا میں ہو رہی ہے, اس میں ہمارے اوپر سینکشنز کا بھی مسئلہ. لیکن FBR والوں نے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا, عوام کی صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے. اس کا فیصلہ میرے خیال میں نیب میں جا کر صحیح معنوں میں ہوگا کہ کن لوگوں نے اس دو کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتنا بڑا سنگین اقدام اٹھایا. نیب نے ملک بھر میں ایسے سرکاری ملازمین جو 15 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف بلاخر اب تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہوتی صاحب, معاملہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں MD PSO کی تعیناتی سے متعلق, اور وہاں پھر پتہ چلا کہ ان کی ماہانہ تنخواہ 37 لاکھ روپے ہے, جبکہ دیگر مرات اس میں شامل کی جائیں تو یہ تنخواہ تقریباً ماہانہ 50 لاکھ روپے سے بڑھ جاتی ہے. تو پھر سوال وہاں پر ٹیک اپ ہوا تھا کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اور کون سے ایسے سرکاری ادارے ہیں جن کے سربراہان لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ اتنی بھاری تنخواہیں اتنی بھاری مراعات لے رہے ہیں تو آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, آپ کون سا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز کی بھی بات کی گئی کہ کس طریقے کے ساتھ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. کیا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. جس کو آپ جو چاہیں گورنمنٹ متعلقہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو ان کو لاکھوں روپے تنخواہ دے سکتی ہے. پھر معاملہ چونکہ پنجاب کی 56 کمپنیز کا بھی ہمارے سامنے تھا جہاں پر وہ بیوروکریٹس جو گریڈ 18 یا 19 کے تھے جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ بنتی تھی, اگر وہ ڈیپوٹیشن پر بھی جاتے تو 2.25 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں بنتی تھی. ان افسران کو بھی ماہانہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ روپے پر اپوائنٹ کیا گیا اور باقی مراعات الگ تھی. اسی طرح اور بھی مختلف سرکاری شعبوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہیں لینے کا ایک ٹرینڈ بن چکا تھا. اس کے بعد ہم PSO کی بات کرتے تو صرف PSO کے MD نہیں بلکہ ان کے مختلف جنرل منیجرز کو بھی لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں اور پھر ایک مفصل رپورٹ جمع کرائی جائے. پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جو ہماری سکرین پر اس وقت چل رہا ہے. یہ تمام ڈائریکٹر جنرلز کو اس کی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کے جوریڈکشن کے اندر جتنے سرکاری یا نیم سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر انکوائری کر کے 5 ہفتوں کے اندر رپورٹ جمع کروائی جائے کہ کون سے ایسے افسران ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 15 لاکھ روپے یا اس سے زائد ہے. ان کی مفصل رپورٹ تیار کی جائے. اس کے ساتھ واضح طور کے پر نیب راولپنڈی کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے اور نیب کراچی بھی اس معاملے کو دیکھے گا کہ MD PSO شیخ عمران الحق صاحب کی جو تقرری ہوئی, اگرچہ کہ اس وقت شاہد خان عباسی صاحب وزیر پیٹرولیم تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول سے ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ فکس کی گئی تھی, اور اس سے پہلے بھی PSO کے MD کی تنخواہیں لگ بھگ اسی رینج میں مقرر کی جاتی رہی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے باضابطہ منظوری دی. اب نیب MD PSO کے معاملے کے اندر نہ صرف یہ دیکھے گا کہ جو ان کی 37 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور دیگر جو مراعات ہیں لاکھوں روپے کی وہ کس نے اس کی باضابطہ منظوری دی, کن ریگولیشنز کے تحت منظوری دی گئی, کس پریکٹس کو فالو کیا گیا, اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا دوران انکوائری کہ نعیم الحق صاحب شیخ عمران الحق صاحب کی جب تقرری ہوئی کیا وہ میرٹ کے مطابق, کیا وہ قانون و ضوابط کے مطابق, کیا ایڈورٹیزمنٹ کے عین مطابق ہوئی, کیا اس وقت کے اوپر کوئی اخبار پروی تو اس کے اندر نہیں کی گئی. چونکہ اس وقت یہ معاملہ سامنے آئے تھے کہ چونکہ اس سے پہلے یہ اینگرو LNG ٹرمینل کمپنی کے یہ MD تھے اور اس کے بعد وہ پہلے وہ ٹرمینل مکمل ہوا اور وہاں پر بھی شاہد خان عباسی صاحب کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کمپنی کو بہت سے فیورز دیے ہیں, بہت سی جگہوں کے اوپر پیپر رولز کے اوپر انہوں نے ریلیکس کی ہے. تو وہاں پر بھی کویسچن تھے اور پھر اچانک ان کو PSO میں لایا گیا. تو اس لیے ان کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ ان کی بھاری تنخواہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو تقرری کا عمل ہے وہ بھی کہیں مشکوک نہ ہو. تو نیب اس معاملے کی بھی جائزہ لے گا. اور اس کے ساتھ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے ڈائریکٹر جنرلز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان سے بھی رجوع کریں
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ افسران، کچھ محکموں کے افسران کی تنخواہوں سے متعلق درست معلومات نہ مل سکیں، تو اکاؤنٹنٹ جنرل سے براہ راست بھی یہ معلومات حاصل کی جائیں گی کہ مختلف سرکاری اداروں کے سربراہان اور ان کے دیگر افسران جو ہیں وہ کیا 15 لاکھ روپے جو تنخواہ لے رہے ہیں یا اس سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل مل سکے۔ یہ آئندہ 5 ہفتوں میں یہ انکوائری مکمل ہوگی اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اندر کیا ڈائریکشن دیتی ہے کہ وہ سرکاری کمپنیاں جن کے افسران بھاری تنخواہیں اور برات لے رہے ہیں ان کا مستقل کوئی بینچ مارک ہوگا یا یہی سلسلہ کنٹینیو کرے گا۔ لیکن میں سرکاری ملازمت کر چکا ہوں 11 سال، تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے سسٹم۔ ایک ہوتا ہے ایمالومنٹ لمیٹیشن ایکٹ، یہ بنتا ہے دنیا میں ہر جگہ کہ اگر کسی خاص محکمے یا کسی خاص ادارے میں آپ نے بندہ پرائیویٹ سیکٹر سے لانا ہے یا ڈپارٹمنٹل ایکسپرٹ لگانا ہے تو اس کی کم سے کم تنخواہ کیا ہوگی، کم سے کم، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ کیا ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ایمالومنٹس لمیٹیشن ایکٹ، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہوا کیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جس کو مرضی نالائق آدمی کو اٹھا کر جس مرضی ادارے میں بٹھا دیتی ہے اور اس کو 15 اور 20 لاکھ روپے کی تنخواہ 25 لاکھ کی دیتی ہے۔ اب جو سپریم کورٹ میں اور نیب میں مسئلہ گیا ہے، یہاں سے اس ایکٹ نکلنا چاہیے اور وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیز میں آنا چاہیے کہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں اور ان اداروں کے ان سیٹوں کے نام لکھ دیں کہ اس پہ اتنی تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، یقینی طور پہ ان تنخواہوں کو فکس کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہیں فکس کرنے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی بھی ایک قواعد و ضوابط، یہ شرائط و ضوابط طے ہونے چاہیے کہ جس افسر کو اتنی بھاری تنخواہیں ملے گی اس کی کارکردگی کیا ہوگی، اس کا انپٹ کیا ہوگا، وہ اس کے لیے بھی باضابطہ طور کے اوپر کوئی شرائط طے ہونا لازمی ہے۔ تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ناظرین، نگران حکومت پنجاب کی جانب سے ان سرکاری افسران کی لسٹ تیار کرنا شروع کر دی گئی ہے جو سرکاری رہائش گاہوں کے اوپر قابض ہیں۔ قاضی ندیم اقبال صاحب، یہ لسٹ تو تیار کی جا رہی ہے جو سرکاری رہائش گاہوں کے اوپر وہ افسران جو قابض ہیں، صرف لسٹ تیار کرنا مقصد ہے یا ان سے رہائش گاہیں خالی کروا کر ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جائے گی؟ یہ بھی تو قبضہ مافیا کے زمرے میں یہ لوگ آ رہے ہیں۔ دیکھیں بھٹی صاحب، کیا میں پاکستان سے لے کے اب تک اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرکاری لگژری رہائش گاہیں جو ہیں وہ صرف انہی کو ملتی ہیں جو بااثر ہوتے ہیں، جو گروپس میں کام کرتے ہیں، اور گزشتہ 10 سالوں کے دوران تو یہ روایت جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے۔ وہ جونیئر افسر جو اہم سیٹوں پر لگائے گئے ان کو نہ صرف لگژری گاڑیاں دی گئیں بلکہ ان کو اچھی اور بہترین رہائش گاہیں بھی الاٹ کی گئیں۔ نگران حکومت کے پاس جو سب سے زیادہ پچھلے 2 ماہ میں سفارشیں آئی ہیں، ان میں سب سے اہم جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں رہائش گاہ الاٹ کی جائے۔ ہم سنارٹی لسٹ پہ اوپر ہیں لیکن ہمیں رہائش گاہ الاٹ نہیں کی گئی۔ اگر صرف لاہور میں دیکھا جائے، صوبائی دارالحکومت ہے جو، وہاں پہ GOR 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، لیکن یہاں پہ بھی سنارٹی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یہاں پہ بھی پک اینڈ چوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اہل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو من پسند لوگ ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ نگران حکومت نے ایک رپورٹ مرتب کروائی، انہوں نے کہا آپ سروے کریں، سروے کر کے یہ بتائیں کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پنجاب میں تعینات ہیں اور ان کے پاس رہائش گاہیں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر ہیں اور ان کے پاس رہائش گاہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، چھوڑی نہیں ہے۔ تو ابتدائی 2 دنوں میں صرف یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو گزشتہ کئی سالوں سے اسلام آباد میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ سرکاری رہائش گاہ نہیں چھوڑی۔ قواعد کے مطابق آپ ایک جگہ پر رہائش گاہ لے سکتے ہیں، اگر آپ نے لاہور میں لے لی ہے تو اسلام آباد پوسٹنگ کے بعد آپ دوسری رہائش گاہ سرکاری نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پہ تو قواعد و ضوابط کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس پر قاضی صاحب اس مسئلے پر نظر رکھنے کے لیے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، موجود ہے ہر صوبے میں، تو وہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟ وہ یہ دیکھ نہیں رہا کہ فلاں افسر جو ہمارا ہے یا فلاں افسر جو سینٹرل سروسز کا ہے وہ یہاں پہ بھی اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، دوسری جگہ بھی رکھی ہے اور قبضہ لگا ہوا ہے، اور دوسرے جو افسر آ رہے ہیں ان کو رہائش نہیں مل رہی، تو وہ کیوں نہیں مانیٹرنگ کرتی؟ بٹ صاحب یہاں پر SNGAD نے تو مانیٹرنگ کا نظام ہی نہیں رکھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ جو سرکاری ملازمین لوور سٹاف ہے جہاں پہ گریڈ 7 تک کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، وہ ہے وادر کلونی۔ وادر کلونی میں کئی ایسے کیسز ہیں کہ لوگوں نے اپنی رہائش گاہوں کو کرائے پر الاٹ کر رکھا ہے، یعنی کہ ایک کمرہ وہ خود استعمال کرتے ہیں، 2 کمروں کے لیے انہوں نے کرائے پہ دیے اپنے اخراجات میٹ کرنے کے لیے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں جو لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے، جن میں انفارمیشن والے ہیں، جن میں OMG گروپ ہے، جن میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے ہیں، جن میں DMG والے ہیں، جن میں PMS والے بھی ہیں،
انہوں نے لاہور میں رہائش گاہیں رکھنے کے باوجود اسلام آباد اور دیگر مقامات پر جو سرکاری رہائش گاہیں جو کہ دفاتر کی ہیں، دفاتر کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے ان پہ قبضے کر رکھے ہیں. جیسے اطلاعات کے لوگ ہیں، وہ یہاں سے اگر ان کو پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو گئی، انہوں نے یہاں پہ اپنے گھر نہیں چھوڑا، انہوں نے اسلام آباد میں جا کے پی ٹی وی کے یا ریڈیو کے جو ساتھ ہاسٹلز ہیں، ہاسٹلز میں رہائش رکھ لی. گھر ایک رکھنے کی بجائے دو جگہ پہ قبضے کر رکھے ہیں. تو نگران وزیر جو ہیں انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہی ہیں، تو لہذا جاتے ہوئے اس کی بھی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ کون سے سرکاری افسر ہیں جو قبضہ مافیا کا روپ دھار چکے ہیں اور لوگوں کا حق مار رہے ہیں. لہذا یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ تمام سرکاری افسر جو گریڈ 1 سے لے کے 22 تک سرکاری رہائش گاہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں رپورٹ دی جائے کہ اگر وہ یہاں پہ پنجاب میں تعینات ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس کی ایک اور مثال ہے، ایک بندہ لاہور میں تعینات ہے، اس نے یہاں پہ رہائش لی، لیکن وہ کسی اور ضلع میں چلا گیا، اس نے وہاں پہ جا کے ضلعی حکومت کا گھر لے لیا. محکمہ جنگلات کے گھر موجود ہیں، ہاؤسنگ والوں کے گھر موجود ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ یہاں کی رہائش نہیں چھوڑتے، یہاں پہ قبضہ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ان کے ریسٹ ہاؤسوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی دوسری جو رہائش گاہیں ان پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام چلا رہے ہیں. اس قبضہ مافیا کو یہ کہ جو میرے خیال میں سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے، اس کے لیے اب ایکشن لینے جا رہے ہیں اور نگران حکومت نے اس کی لسٹوں کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. بالکل صحیح. قاضی ندیم اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کہ یہ قبضہ مافیا ہے، یقینی طور پہ انکشن ہونا چاہیے، لیکن ماضی کے اندر پریکٹس یہی رہی ہے کہ فہرستیں مرتب کی گئیں اور کچھ لوگوں کو جن کے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں تھی ان سے گھر خالی کروائے گئے، لیکن کبھی کارروائی عمل میں نہیں آئی. لیکن اس وقت دیکھنا ہوگا کیا اس مرتبہ ایسے افسران کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی یا نہیں. تو ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اگلی سٹوری یعنی بڑھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے. ایک سورس نے ہمیں ابھی اپڈیٹ کیا ہے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی نیب کی جانب سے لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے افسران کی متعلق انکوائری کی. تو ماضی میں جو سابق ایم ڈی پی ایس او رہے نعیم میر، ان کی تنخواہ 37 لاکھ نہیں بلکہ 16 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ایک ڈپٹی ایم ڈی فائنانس پی ایس او میں تعینات ہیں جو کہ سابق اینگرو کمپنی کے ملازم بھی رہے ہیں. ان کی تنخواہ یعنی ڈپٹی ایم ڈی فائنانس ہے، ان کی تنخواہ 23 لاکھ روپے ماہانہ ہے. تو نہ صرف پی ایس او بلکہ دیگر سرکاری کچھ کمپنیوں کے اندر بھی یہ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں لینے کا سلسلہ جاری ہے. پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں لیکن آپ کا مارکیٹ شیئر کم ہو جاتا ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہ نیب کی تحقیقات کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. ہم نے اپنے پروگرام میں معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ شپنگ کمپنیوں ان کے ایجنٹس اور ٹرمینل انتظامیہ امپورٹر سے ڈیٹینشن اور ڈیمیج ڈیٹینشن چارجز کے مد میں بسا اوقات اضافی وصولیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے کمرشل آفیسر ہیں عمران موسیٰ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. عمران موسیٰ صاحب، یہ معاملہ ہے کیا؟ پاکستان کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت اور اس کے بعد ایس آر او 2015 میں جاری ہوا تھا، ایس آر او نمبر 1220. اس کے اندر بڑی پروویژن اور بڑی واضح طور کے پر شرائط موجود ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے امپورٹرز کے ساتھ لین دین کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود کراچی چیمبر آف کامرس اور پاکستان کے دیگر امپورٹرز وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں کہ ٹرمینل انتظامیہ کی جانب سے ان سے خلاف قانون ماہانہ یا سالانہ بنیادوں کے اوپر اربوں روپے وصول کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع بیان کرنے کا اس انڈسٹری کا اور جو مسکنسیپشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئرفائی کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ ریسیو ہوئے ہیں ہم نے وہ سارے کے سارے انٹرٹین کیے ایز پر لا. اور اس کے علاوہ ہم نے بے شمار درخواستیں بیوز کی آئی ہیں جو کہ ہم نے جن میں ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ شامل نہیں تھے اور ان کی اپنی کو مجبوری کی بنا پہ وہ کنٹینر ڈیلے ہو گئے، ہم نے اس کو بھی انٹرٹین کیا جو کہ کروڑوں میں ہوتا ہے اماؤنٹ بنتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں کرتے، یہ تمام ہمارے ساتھ ادر ٹرمینلز اور شپنگ لائنس میں شامل ہیں. ہمارا پرپز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل کنٹینر ہم کنسائنی کے حوالے کر دیں اور کم سے کم ٹائم میں اس کو ڈیلیور کر دیں. اس طرح ہمارا پروموشن یہ ہے کہ ٹریڈ کو فیسیلیٹ کیا جائے اور ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ٹریڈ کو فیسیلیٹ کرتے ہیں. اس بارے میں ہماری اگر آپ
دیکھیں گے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دو امپورٹرز کا آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا جنہوں نے جواز بنایا ہے، اس کی بنیاد سے خبریں چلی تھیں، وہ دو امپورٹر کا کیس اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آج بھی چیک کیا ہے، ان امپورٹرز کے کنٹینر کسٹم سے ریلیز نہیں ہوئے. کیونکہ اگر آپ پروسیجر دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کسٹمر امپورٹر سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ کسٹم سے کلیئر کرواتا ہے. جب کسٹم سے کلیئر ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرمینل کے پاس آتا ہے اپنے سیٹلر والے کے، اور ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. لیکن جس کسٹمر کے کنٹینر کسٹم سے ریلیز ہی نہیں ہوتے، ہم کسی صورت میں مجاز نہیں ہے کہ ہم اس کنٹینر کو ڈلیور کر دیں بغیر کسٹم کلیئرنس کے. یہ کسٹمر بھی اگر ہمارے پاس اپنے کنٹینر کسٹم سے کلیئر کروا کے جیسے ہی پہنچیں گے، ہم ان کو ایز پر لا ان کو انٹرٹین کریں گے اور ان کی سارے مسئلے حل کر کے انشاءاللہ کنٹینر کے حوالے کر دیں گے. جی عمران صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کی، بڑی وضاحت کر دی. چونکہ مفسر ملک صاحب جو کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر ہم سے بات کی تھی. انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا. اس کے اندر جہاں پہ ایمبیگوٹی ہے، جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ جو امپورٹرز جو بھی ہیں پاکستان بھر کے اندر جو مال مختلف ملک سے ممالک سے اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، ان کی وضاحت ہو جائے. جو SRO 2015 میں جاری ہوا تھا 1220، اس کی سیکشن، اس کی شک 603Q 603R، اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کوئی شپنگ کمپنی یا ٹرمینل کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان سے اضافی چارجز وصول نہیں کر سکتے جو کوئی ان کے جب درمیان باہمی کوئی معاہدہ نہ ہو، اور اسپیشلی جو کچھ بل آف لینڈنگ میں مینشن نہ ہو. اور اس کے ساتھ جو کسٹم ایکٹ کی سیکشن 14A ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا کہ اگر کسٹمز کی جانب سے ڈیلے اینڈ ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے تو اس کے بعد اضافی وصولی نہیں ہوگی. تو آپ کی جانب سے ہمیں اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ڈیلے اینڈ ڈیٹینشن سرٹیفکیٹ جس امپورٹرز کو بھی جاری ہو جائے اس سے آپ کچھ اضافی وصولی نہیں کرتے، نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسی اضافی وصولی ہوگی؟ جی سر، آپ بالکل صحیح سمجھیں اور اس کو کانسیپٹ کو ویب کلیئر کر لیے کہ جس کسٹمر کو کسٹم جو ہے، کسٹم دیکھیں ایک کسٹم ڈیلے سرٹیفکیٹ جب ایشو کرتا ہے تو اس میں خاص معیار منشن کرتا ہے کہ اس دن سے اس دن تک کسٹم کی وجہ سے ڈیلے ہوا، اس میں کسٹم ایٹ فالٹ ہوتا ہے. جس کیسز میں کسٹمر ایٹ فالٹ ہوتا ہے اس میں ڈیلے سرٹیفکیٹ ایشو ہی نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آتا ہے اس پیریڈ کا لے کے آتا ہے جس پیریڈ میں کسٹم نے مینشن کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ضرور انٹرٹین کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ مس کانسیپٹ ہے، ہمارے سارے چارجز جو ہم کریکشن کرتے ہیں وہ پبلش ہوتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ٹریڈ والے آلریڈی نوٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چارجز ہیں جو کہ سروسز ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پراپر ایگریمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیے کہ کسٹمز ایکٹ میں ڈیمریجز کا ایک علیحدہ سے ریگولیشن ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ زیادہ عرصہ مال رکھے گا اپنی غلطی کی وجہ سے تو ڈیمریجز پڑیں گے. تو یہ جو ڈیمریجز ہیں وہ اور آپ جو لیتے ہیں ان سے فی، وہ جو فی ہے اور یہ ڈیمریجز ہیں، کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ اور اگر یہ ایک نہیں ہے تو ان کا کیا فرق ہے؟ سر یہ ایک ہی چیز ہے. ڈیمریجز جو کسٹم میں ہے ایز پر KPT لا ہم اسی کو چارج کرتے ہیں. ہمارا جو ٹیرف ہوتا ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے اور ہم اس کے تحت ہی رہتے ہیں، اس سے ہم کہیں باہر نہیں نکلتے، نہ ہی اضافی چارج کرتے ہیں. ایون ہم تو اتنا کلیئرفائی کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہماری انوائس کو ویریفائی کر سکتے ہیں جو ہم نے چارج کیا ہے. کوئی کسٹمر کوئی امپورٹر اگر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں میسج کر کے چیک کرے کہ مجھ سے اتنے کلیکشن کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی جگہ پتا ہے آپ کو یہاں پہ انوائسز فیک بنتی ہیں اور انوائسز غلط تھی. ہم تو جی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت واضح طور پہ اس معاملے کی وضاحت کر دی ہے کہ کسٹمز ایکٹ اور SRO 2015 کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کیا جائے گا، اور کسٹمز ایکٹ 1969 کے عین مطابق آپ اس تمام معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین، اور بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے وزیراعظم سمیت دیگر اہم حکومتی عہدیداروں کے پروٹوکول کو کم کرنے کے لیے روایتی بلو بک کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میاں حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. میاں صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس بلو بک کے اندر کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور ماضی کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. کب تک یہ تبدیلیاں متوقع ہیں اور ان کے اوپر منو امن عمل درآمد بھی ہو سکے گا؟ شکریہ بٹی صاحب. اصل میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ماضی کے حکمران جو تھے بہت دل دادا تھے پروٹوکول کے، اور انہوں نے بلیو بک سے علیحدہ انہوں نے پروٹوکول جو ہے وہ لینا شروع کر دیا تھا، اور بہت حد تک 50 اور 80 کے قریب گاڑیاں ان کے کانوائے میں شامل ہوتی تھیں، اور جس سے نہ صرف ٹریفک جیم ہوتی تھی، لوگوں کو مشکلات تھا، ملک پر ایک برڈن تھا. تو تحریک انصاف نے جو ہے اس حوالے سے جب عمران خان کو نامزد کیا وزیر اعظم، اور پہلے دن جب وہ گئے
اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، تو ایک بہت بڑا کانوائے ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس پر وہ برہم ہوئے، تو اس پر انہوں نے مشاورت کی، تو پتہ چلا کہ جب تک اگر آپ اس کو آسان کرنا چاہتے ہیں اور پروٹوکول کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلیو بک میں ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ قانون کے مطابق جس شخصیت کے لیے جو پروٹوکول مختص کیا گیا ہے وہ اس کو دینے پر مجبور ہے، اور وہ جو بلیو بک کے مطابق ہی اپنے انتظامات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ نے جو پروٹوکول ہے وہ کم کرنا اور سادگی کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو اس میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ پھر انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے قانونی مشیروں سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ سفارشات تیار کریں کہ کس شخصیت کے لیے کتنا پروٹوکول اہم ہے، اور جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اس حوالے سے جو ہے وہ پروٹوکول میں ترمیم کی جاتی ہے تو صدر مملکت سمیت جو ہے وہ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، تمام وفاقی وزراء اعلیٰ، ان تمام لوگوں کے جو ہے وہ پروٹوکول کم ہو جائیں گے۔ اور تیاری یہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویوز سے جو ہے کتنا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کتنی گاڑیاں اور کتنے جو ہے وہ اہلکار ساتھ ہونے چاہیے کس شخصیت کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کے آتے ہی انہوں نے عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بلیو بک میں ترمیم کے لیے جو ہے وہ سفارشات تیار رکھی جائیں تاکہ ہم جو ہے اپنا پروٹوکول کم کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک عملی طور پر نمونہ پیش کر سکیں کہ ہم سادگی کو اپنانا چاہتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ سادگی کے ساتھ بچت بھی کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ سادگی طرف راغب بھی کرنا چاہتی ہے تاکہ ملک میں ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا جا سکے اور لوگ یہ محسوس کر سکے کہ واقعی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ کمفرٹ محسوس کریں حکمرانوں کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ جو ایک بلا وجہ لوگوں میں ایک نفرت کا عنصر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ہمارے پیسوں سے اور ہمارے ٹیکس سے جو ہے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، اس تاثر کو جو ہے وہ زائل کیا جائے۔ جی بالکل صحیح، یقینی طور پر اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت متعدد مرتبہ قوم سے یہ وعدہ بھی کر چکی ہے۔ لیکن یہ سب معاملہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ پروٹوکول کے اندر تو یہ کمی کر سکتے ہیں، لیکن اسی بلو بک کے اندر کچھ ایسی شرائط یا ایسے اصول بھی وضع ہیں جس کے اندر پروٹوکول کو تو اس کے اندر شامل ہوتا ہی ہے، لیکن سیکورٹی کو یقینی بنانا بھی مقصد ہوتا ہے۔ کیا اس سیکورٹی فیچرز کو بھی، اس سیکورٹی سے متعلق جو کنڈیشنز ہیں، جو سیٹ پیرامیٹرز ہیں، ان کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا؟ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے سربراہان مملکت موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ 5 یا 6 گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پروٹوکول کے طور پر دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کا مقصد سیکورٹی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا اس معاملے کو بھی ریویو کیا جائے گا؟ یہ سیکورٹی کا جو پارٹ ہے اس بلیو بک کے اندر شامل، وہ منوعاً ایسے بدستور موجود رہے گا؟ جی بھٹی صاحب، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی۔ اصل میں بلیو بک کے 2 پارٹ ہیں، ایک جو ہے وہ پروٹوکول وائز ہے اور ایک جو ہے وہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی کی سخت ضرورت ہے۔ اب اس میں جو ابتدائی طور پر ہمیں معلومات دستیاب ہو سکیں اس کے مطابق یہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ سفارشات تیار کی جائیں کہ بیرون ممالک سے آنے والے وفود اور بیرون ممالک سے جو سربراہ مملکت ہیں دوسری دنیا کے لوگ، وہ جب پاکستان آئیں تو ان کے پروٹوکول کس حد تک ہونا چاہیے، کیا وہ پہلے جو ہے وہ سربراہ مملکت جتنا پروٹوکول انہیں ملتا ہے لیکن وہ ان کی سیکورٹی کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے ماضی میں کیا کیا کہ سیکورٹی کے نام پر جو ہے بہت شاہانہ قسم کے اقدامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب اس میں بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے سیکورٹی کے معاملات میں بھی جو ہے وہ ترمیم کی جا رہی ہیں، اور یہ تمام تقریباً بلیو بک جو ہے اس میں بہت حد تک جو ہے ترمیم کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یقینی طور کے اوپر تحریک انصاف کو قوم کے اس وعدے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا کہ کفایشاری اور سادگی اپنانا ہوگی، جس سے قومی خزانے کے اوپر کافی بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال قبل شروع ہونے والا بند سنٹر منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ رحم یوسف زئی صاحب بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ منصوبہ 13 سالہ عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا؟ کیا بلین ڈالرز چاہیے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے یا کچھ اور مشکلات ہیں؟
جی بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں منصوبہ اگر کسی نے مکمل کرنا ہو تو یہ منصوبہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ عجیب ایک اپنے آپ میں ایک عجیب سا منصوبہ ہے کہ جو 13 سال بعد بھی اور 3 ادوار گزرنے کے باوجود بھی یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا. وجوہات کیا ہے ہم اس پہ اگر بات کریں تو 2005 میں یہ منصوبہ MMA کے دور میں شروع ہوا تو 2 سال تو صرف اس میں لگے کہ یہ منصوبہ کہاں پہ یہ برن سینٹر اینڈ ٹراما سینٹر اور اسپتال کہاں پہ تعمیر ہوگا, 2 سال صرف اس میں لگے. پھر ایک جگہ مختص ہوئی 20 کنال حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے احاطے میں ایک جگہ ہے 20 کنال, وہاں پہ وہ جگہ کا تعین ہو سکا کہ چلو یہیں پہ یہ اسپتال بنے گا جس میں ٹراما سینٹر بھی ہوگا اور برن سینٹر بھی ہوگا. اس کے بعد جب اس کے لیے فنڈز کا مسئلہ آیا تو انہوں نے وفاقی حکومت سے اس وقت کی حکومت نے رابطہ کیا. وفاقی حکومت نے ان کو 1 ارب دینے کا وعدہ کیا اور 1 ارب میں انہوں نے اس وقت جو ہے 15 کروڑ روپے فوری طور پہ ریلیز کیا اور اس پہ باقاعدہ منصوبے کا آغاز ہو گیا. پھر 2010 تک بات آ گئی. 2010 میں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو وفاقی حکومت نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور منصوبہ صوبائی حکومت کے گلے پڑ گیا. 4 سال 2010 سے لے کر 2013 تک 3 سال یہ منصوبہ پھر التوا کا شکار رہا کیونکہ فنڈز کی کمی تھی. 2013 میں جب سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کے تو منشور میں تھا اور انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی خاص طور پہ محکمہ صحت اور تعلیم میں ایجوکیشن میں. تو اس منصوبے کو لے کر وہ کافی سیریس ہو گئے تھے اور شروع میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس منصوبے کو ہر حال میں 2014 میں مکمل کریں گے, لیکن وہی فنڈ کا مسئلہ بیچ میں جو ہے آڑے آ رہا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے تعاون سے انہوں نے UESAID سے رجوع کیا اور UESAID نے ان کو 1.5 ارب دینے کا جو ہے 1 ارب 60 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا اور انہوں نے فوری طور پہ وہ پیسے ریلیز بھی کیے. 2014 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو مکمل کریں گے جون 2014 میں, لیکن کام کی سست روی کی وجہ سے اور پھر اس دوران جو صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کا جو ٹسل چل رہا تھا خاص طور پہ جو دھرنے جاری تھے اس کی وجہ سے پھر یہ منصوبہ التوا کا شکار رہا. آخری بار جب سابقہ حکومت کے جو اس وقت کے جو ہیلتھ منسٹر تھے شہرام ترکی 2016 میں اس منصوبے کا جو دورہ کرتے ہیں اس جائے وقوع کا جہاں پہ یہ منصوبہ بن رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے اس وقت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر کو جو آج بھی اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو تنبیہ دی کہ مجھے ہر حال میں یہ منصوبہ جون 2018 تک مکمل کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ہماری جو گورنمنٹ کا جو ٹینور ہے یہ پورا ہونے سے پہلے ہم اس کا افتتاح کریں. یہ بتائیں کہ وہ جو 1.5 ارب روپے ملے تھے ان سے کیا کیا گیا, ان 1.5 ارب روپے کا کیا بنا, کیونکہ 2 سال تو پھر اس کے بعد بھی وہ پیسے آئے, اس کے بعد 2 سال گزر گئے, تو ان پیسوں کا کیا بنا؟ جی اچھا, اس 1.5 ارب روپے میں انہوں نے تقریباً 50 سے 60 کروڑ روپے کے ہینڈلنگ یونٹس انہوں نے یہاں پہ اسپتال کے لیے منگوائے, کیونکہ جو برن سینٹر ہوتا ہے جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کے جو سامان ہے جو اکوپمنٹ ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور انہوں نے باہر جاپان سے وہ مشینیں منگوانی تھی اور وہ مشینیں ابھی تک پہنچ تو نہ سکی, لیکن اس میں کچھ ہینڈلنگ یونٹ جو ہے وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہے. ان کی پھر انسٹالیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا, انسٹالیشن پر اس کا کافی عرصہ لگا اور اس کے باوجود جو ہے ہماری جو پروجیکٹ ڈائریکٹر سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو ان کے مطابق 85 to 90% اس پر پروجیکٹ پر کام مکمل ہو چکا ہے. سول ورکس تھوڑا بہت باقی ہے جس میں AC کی انسٹالیشن ذکر کریں, اس کے علاوہ دوسرے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ ابھی رہتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ اب تو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ متوقع ہے تو اب عین وقت ممکن ہے کہ اگلے مہینے یعنی ستمبر 2018 میں دوبارہ ایک تاریخ دی گئی ہے کہ ہم اس ستمبر میں اس کا افتتاح ہر حال میں کریں گے. اب ہم بھی اور عوام بھی دعا گو ہے کہ یہ 13 سال سے جو منصوبہ ابھی تک نہیں بنا وہ مکمل ہو جائے, کیونکہ ایک رپورٹ ایک محکمہ صحت کا ایک ذیلی ادارہ ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم جو کہ سالانہ جو ہے ایک رپورٹ مرتب کرتی ہے جس میں تمام بیماریوں کا ذکر ہوتا ہے. اس میں اگر ہم 2017 کی جو رپورٹ اٹھائیں تو صرف 2017 میں خیبر پختونخوا میں 20,000 سے زائد جلسنے کے واقعات رونما ہوئے جو ماہانہ 1800 سے زائد ہیں اور ہر روزانہ 60 افراد ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو یا تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ جلس گئے ہوں, جس میں زیادہ تر جو سیریس ہوتے ہیں وہ تو یا تو کاریاں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے یا فیمز اسپتال ان کو ریفر کیا جاتا ہے. یہاں پہ تمام جو تدریسی آپ کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انصاف کی نئی آنے والی حکومت اس منصوبے کو فاسٹ ٹریک کے اوپر مکمل کرے گی جس کا کام 90% مکمل ہو چکے ہیں, لیکن کچھ کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ برن سینٹر مکمل طور پر فعال نہیں ہو پا رہا. ہوتی صاحب
اگلی سٹوری یعنی بڑھتے اور آپ سے جان لیتے کچھ وقت کی بھی قلت ہے کہ پاکستان میں پانی کے مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کچھ ماہرین نے مختلف تجاویز دی ہیں جس کے ذریعے سے اس پانی کے مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے. وہ تجاویز کیا ہیں؟ جی دیکھیں، سولر انرجی جو ہے، جو تختے لگائے جاتے ہیں اس پہ سورج پڑتا ہے اور بجلی بنتی ہے، اس سولر انرجی کی اور پانی کا تعلق ایک بنتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. جہاں جہاں پانی کی قلت ہے کہ پانی زمین سے نکالو، سولر انرجی استعمال کرو. اب پاکستان میں سولر انرجی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے اس کو صاف کر کے سولر انرجی کے ذریعے دیں. یہ جو ہے اس پہ کل ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار میں یہ بتایا گیا کہ چائنا کی ایک کمپنی جینٹیک اور پاکستان کی ایک کمپنی فوز یہ مل کر یہ کام کریں گی. اس کے لیے انہوں نے ایک شو کیے ہیں 2-3. ان شوز میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن اس میں ایکسپرٹس بھی آتے ہیں. کل جو ایکسپرٹس کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور پاکستان میں پانی کا استعمال صحیح کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے FBR اور دیگر اداروں سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں بن رہی ہیں پہلے سے. اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹیاں اور ٹیکسز زیادہ ہیں، وہ کم کیے جائیں. تو اگر یہ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو جو مراعات مل رہی ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلے سے اربوں روپے کی جو انڈسٹری بنی ہوئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر تباہ ہوتی ہے ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی وجہ سے اور دیگر شرائط جو لگائی گئی ہیں ان کو پہلے تحفظ دیں. اگر وہ ان کو تحفظ نہ دیا گیا تو پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی اور پاکستان کو جو آلریڈی لگا ہوا سرمایہ وہ ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح. نہ صرف سرمایہ ضائع ہوگا بلکہ جو پاکستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ ہے وہ مزید شدت بھی اختیار کر سکتا ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں پر نئے ڈیمز کی تعمیر ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پانی کے استعمال کا جو موجودہ طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا ضیاع ہے اسے روکنا بھی بہت ضروری ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.